السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر جگہ پہ ایسا کوئی نہ کوئی ایک انسان ہوتا ہے جسے دوسروں کے دکھ دیکھا نہیں جاتا، وہ بلا وجہ ہی ان کے دکھ میں شریک ہو جاتا ہے اور ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک گاؤں میں ایک انتہائی شریف انسان رہتا تھا جو کہ دل کا بہت زیادہ نیک تھا۔ اس کا گزر ایک دن ریگستان سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ریگستان میں ایک نڈھال شیر پڑا ہے اور اس کا پاؤں بھی بہت زیادہ زخمی تھا، اوپر سے اسے بچھو وغیرہ اور جانور جو جنگلی ہوتے ہیں وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ تو پہلے تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا، لیکن ہمت کر کے شیر کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ شیر کی حالت تو بہت زیادہ خراب تھی۔ تو اس سے شیر کی حالت دیکھی نہ گئی، شیر کے قریب چلا گیا اور اس کا پاؤں کانٹوں سے آزاد کیا۔ کیونکہ شیر نڈھال تھا تو اس کے پاس جو تھوڑا بہت پانی تھا اس نے شیر کو پلایا، شیر کھڑا ہو کے چلا گیا وہاں سے اور وہ واپس دوبارہ اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ تو اس نے یہ تمام کہانی آ کر اپنی بیوی کو سنائی کہ تو وقت گزرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کے محل میں چوری ہو گئی تو چور محل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اسے پہرے داروں نے دیکھ لیا اور پہرے دار اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ بہت زیادہ آگے نکل گیا تھا۔ لیکن بھاگتے بھاگتے اسے ایک تیر لگ گیا تھا۔ چور بہت زیادہ زخمی تھا، وہ بھاگتے بھاگتے اس آدمی کے گھر کے قریب جا کے گر گیا۔ تو جیسے ہی اس آدمی نے اسے دیکھا تو وہ اسے اپنے گھر لے گیا، اس کے زخموں کا علاج کیا اور چور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد جب بادشاہ کے سپاہیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس الزام میں کہ اس نے چور کی مدد کی ہے گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ لیکن وہ آدمی گڑ گڑاتا رہا کہ میں نے اس کی صرف مدد کی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ چور ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گرفتار کر لیا۔ بادشاہ اتنے غصے میں تھا کہ اس نے تھوڑی ہی دیر بعد اسے پھانسی کا حکم سنا دیا۔ تو اگلے دن اسے پھانسی دی جانی تھی۔ چونکہ بادشاہ بہت زیادہ غصے میں تھا کہ اس نے چور کی مدد کی ہے اور اس نے حکم سنایا کہ اسے بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس آدمی کو شیر کے آگے ڈال دیا گیا۔ شیر اس کے قریب آیا اور اس کے گول گول چکر لگانے لگا۔ شیر نے اسے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے اس کی ریگستان میں مدد کی تھی۔ تو شیر اسے بجائے کھانے کے اس کا منہ چاٹنے لگ گیا۔ سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ کے اصرار پر اس نے وہ ساری کہانی بتا دی۔ تو اس بات سے بادشاہ بھی بہت زیادہ خوش ہوا اور اسے پچھتاوا بھی ہوا کہ اس نے غلط آدمی کو سزا دینے کی کوشش کی ہے۔ تو بادشاہ نے اسے بجائے اب سزا دینے کی اسے انعام و کرام سے نوازا اور اس کی سزا ختم کر دی۔ تو اس طرح اس آدمی کو مدد کرنے کا صلہ مل گیا، وہ خوشی خوشی محل سے باہر چلا گیا۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔